أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی چوتھے رکوع کی تفسیر ہم سن رہے تھے. بہت سارے مضامین اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. ان کو ہم نے بہت تفصیل سے کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے. ان مضامین میں فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، فرشتے کیسے پیدا کیے گئے، فرشتے کا مادہ کیا ہے، وہ کس مادے سے پیدا کیے گئے ہیں،
جنات کیسے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، اور ابلیس یعنی شیطان کون ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ کائنات میں اشیاء کو کیسے پیدا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیلات ہم نے اس سے پہلے والی نشستوں میں بہت تفصیل کے ساتھ سن رکھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بھی سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا اور کہا کہ احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے عمدہ شکل میں اس کو بنایا گیا ہے، یہ عمدہ ہونا کس حساب سے ہے؟ کیا انسان کی صورت کی وجہ سے اسے خوبصورت اور احسن عمدہ کہا گیا، یا کوئی اور بھی اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو عمدہ کہا؟ یہ ساری تفصیلات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے انسان کے ایکچول رتبے کو، انسان کے حقیقی درجے کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ ساری تفصیلات ہمیں بیان کرنی پڑی تھی کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اس کو اللہ نے اس کے بدن کو کیسے پیدا کیا، اس کے روح کو کیسے پیدا کیا، ان ساری چیزوں کی تفصیلات ہم نے سنی تھی۔ اور آخری بات ہم نے گزشتہ نشست میں یہ کہی تھی کہ قرآن کے حساب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا ہے، جبکہ ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان ڈائریکٹلی انسان پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایوالو ہو کر، وہ ایولیوشن کے لمبے پروسیس سے گزر کر، وہ ارتقاء کے لمبے مراحل سے ہو کر موجودہ انسان بنا ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے۔ اسکول کی کتابوں میں جب سے بچہ شدھ بدھ رکھتا ہے، شعور کا کوئی حصہ اس کے پاس آتا ہے، اس وقت سے لے کر اسکول کی ساری کتابوں میں، کالج کی کتابوں میں، ٹیکسٹ بکوں میں اس تھیوری کو بہت زور اور شور کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے کہ انسان ارتقائی ہو کر، انسان ایوالو ہو کر موجودہ شکل میں آیا ہے، ڈائریکٹلی پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ کانٹرڈکشن ہوا، اب یہ تعارض ہوا۔ سائنس ایک بات کہتی ہے اور اسلام ایک بات کہتا ہے، کون سی بات سچائی پر مبنی ہے، کس کو مانے، کہاں کس کی غلطی ہے، اس کو سمجھنا زیادہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج امت کے اندر سائنس کے نام پر الحاد اور ایتھیزم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ نوجوان ہیں، جنہوں نے اسکول کی تعلیم میں ڈگریاں حاصل کی ہیں، ضرور بھی ضرور انہیں اپنے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا معقول جواب، ان کا صحیح جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا وہ شک جو ہلکا سا شروع ہوا تھا، ہوتے ہوتے اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور کر دیتا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ صحابہ نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر اسلام کو پھیلایا تھا، اسلام کی حفاظت کی تھی، انہیں وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ انہیں کہا جاتا کہ صحابہ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دریاؤں پر اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، انہیں اشکال ہوتا کہ سمندر میں کیسے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، سمندر میں کیسے کوئی جانور دوڑ سکتا ہے، سمندر کا پانی کسی چیز کو دوڑنے نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے اشکالات، اس طرح کے اعتراضات
نوجوانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ آج کا ماڈرن ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کیسے انسان راتوں رات بلکہ رات کی ایک گھڑی میں ساتوں آسمان کے اوپر چلا جائے اور وہاں اللہ سے ہم کلامی کرے، نمازوں کا تحفہ لے اور واپس ایک لمحے کے اندر آ جائے، اور وہ بھی صرف آسمانوں پر نہیں، زمین کی دھرتی پر موجود بیت المقدس تک وہ سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس پر سے آسمانوں پر تشریف لے جا رہے ہیں، آسمانوں سے اپنے گھر پر واپس آ رہے ہیں۔ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ یہ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ مسلمان ہے، وہ اس طرح کی اشکالات کو اٹھائے گا تو دوسرے مسلمان اسے برا سمجھیں گے، دوسرے مسلمان اسے الگ نظر سے دیکھیں گے، دوسرے مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں گے، دوسرے مسلمان اسے اپنی سوسائٹی سے نکال دیں گے۔ اس ڈر سے وہ اس طرح کے اشکالات کو اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسے نماز میں مزہ نہیں آتا، اللہ کی تعلیمات میں، اللہ کے احکام میں اسے اچھا دل نہیں لگتا، وہ نمازوں سے دور ہوتا ہے۔ بددینی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، بددینی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا وہ ساری باتیں عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا وہ ایک بھی غلط نہیں ہے، وہ ایک بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ سچائی پر مبنی ہے، سب کچھ حق ہے، سب کچھ برحق ہے۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیے، اسلام کی خوبی کا اندازہ کیجئے۔ اسلام نے ایک عقیدہ بھی ہمارے اوپر ایسا لازم نہیں کیا جو عقل کے خلاف جاتا ہو، ایک عقیدہ بھی نہیں ہے، ایک عقیدہ بھی نہیں ہے جس کو پیش کر کے کہا جائے کہ یہ عقیدہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں ایسے عقیدے موجود ہیں جو عقل کے صریح خلاف ہیں، بچہ ان کو عقل کے خلاف مانتا اور سمجھتا ہے، لیکن وہ اس مذہب میں ہیں اس لیے زبان نہیں کھولتے۔ مثال کے طور پر عیسائی ہونے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ ٹرینٹی والے عقیدے کو مانے، اردو میں اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ عقیدہ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تین ہے، خدا تین اقنوم، تین اشیاء کا مجموعہ ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں تین نہیں ہیں، یہ تینوں تین نہیں ہیں، یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ 1/3 ہوگا، یہ 1/3 ہوگا، یہ 1/3 ہوگا، تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں، ہر ایک اس میں خدا ہے، ہر ایک اس میں خدا ہے، ہر ایک اس میں مکمل کمپلیٹ خدا ہے، یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں ایک خدا ہے۔ عقل مان سکتی ہے، عقل ایکسیپٹ کرے گی، رتی برابر کسی کے اندر عقل ہو وہ اسے قبول کرے گا کہ 1+1+1=1۔ کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، پہلی کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ 1+1+1=3 ہوتا ہے، 1+1+1=1 نہیں ہوتا۔ لیکن پوری دنیا کے کرسچن اسی عقیدے کو مانتے ہیں، اسی عقیدے کو مانتے ہیں۔ اسلام نے ایسا کوئی بھونڈا عقیدہ ہمارے اوپر لازم نہیں کیا۔ ہندوؤں کا مذہب دیکھیے، اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے پڑی ہوئی مٹی کو ایک خاص شکل دیتے ہیں اور پھر اسی بت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضروریات مانگتے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟
یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اگر خدا کو بنایا جا سکتا ہے، وہ خدا نہیں، میں اس کا خدا ہوں، میں اس کا خدا بن گیا۔ خدا وہ ہے جس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، جو کسی کو پیدا کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اتنی سمپل لاجک ہندوؤں کے یہاں موجود نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی بھونڈا عقیدہ ایک بھی ہمارے اوپر لازم نہیں کیا، ہمارے اوپر لازم نہیں کیا۔ ہمیں جن عقیدوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ عقیدے کلیئر ہیں، ہم نے انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو صحیح سورسز سے حاصل نہیں کیا۔ وہ عقیدے بالکل کلیئر ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔ مثال کے طور پر تقدیر کا عقیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھنے میں جو نہیں سمجھا اس کے لیے یہ عقل کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن ایکچول سورسز سے ہم عقیدہ تقدیر کو سمجھیں تو یہ 100% پرفیکٹ عقیدہ ہے، پرفیکٹ عقیدہ ہے، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی ہوتی، اس لیے کنفیوژن ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ علماء پر کروڑا کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے۔ ایک بھی ایسا اعتراض آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہو سکتا جس کا جواب اسلام میں موجود نہ ہو، ایک بھی۔ میں چیلنج کیا کروں، چیلنج علماء کر رہے ہیں، قرآن چیلنج کرتا ہے۔ ایک ایسا اشکال اور اعتراض آپ نہیں لا سکتے جس کا جواب قرآن اور سنہ کے اندر، اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسا دوسرا کوئی مذہب والا اعلان کر سکتا ہے، ایسا کوئی دوسرا مذہب والا چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے گھٹری میں جو عقیدے ہیں ان میں سے اکثر عقیدے عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی بدقسمتی کہیں یا لاپرواہی کہیں کہ ان کے پاس قرآن جیسا عظیم الشان علم کا سورس آف نالج ہونے کے باوجود وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سوالات منع ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سوالات منع ہوتے ہیں، کوئی کسی کو سوال نہیں پوچھتا، ذہن کے اندر اشکال آئے گا تو خاموشی سے رہے گا۔ میرے بھائیو، آقا نے فرمایا شفاء العی السوال، بیمار کی شفا تو سوال کرنے میں ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے سوالات پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک حدیث ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ صحابہ خاموش سننے والے نہیں تھے، صحابہ نے اشکال کر دیا، اللہ کے نبی کیسا ثواب ہے؟ میں میری خواہش کو پوری کر رہا ہوں، اس پر ثواب تھوڑی ہوگا، یہ صدقہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم سوال نہیں پوچھ سکتے، میں رسول ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ آقا نے ایسا نہیں فرمایا، آقا نے انہیں سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ اگر تو حرام ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرے گا تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ صحابہ کہنے لگے ہوگا، اگر میں حرام جگہ میں اپنی خواہش کو پوری کروں گا تو گناہ ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا جب حرام میں گناہ ہوگا تو حلال میں نیکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا، صحابہ کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی کی بات کو رہنے دیجئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، ربنا ارینا، اے اللہ، اے میرا رب مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایمان ہے، میں اطمینان چاہتا ہوں، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ بھی سوال پوچھنے سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوالات کرنے سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہمارے علماء اگر سوالات کرنے سے ناراض ہوتے ہیں
یہ ان کی غلطی ہے۔ سوالات کیجئے، کھل کر کیجئے، اپنے علماء سے سوالات کیجئے، کوئی اشکال ہو اپنے علماء کے سامنے لا کر رکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، میرے دل میں یہ اشکال ہے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ اشکال ہے، فلانا فرقہ والا یہ کہتا ہے میرے دل میں یہ اشکال ہے، فلانی جماعت والے یہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ اشکال ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، اشکالات کو ریسیو بھی کرنا چاہیے، ان کو پراپرلی ریپلے بھی کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنی امت کو انٹلیکچوئل لیول پر امپروو کر سکتے ورنہ صرف سنی سنی باتوں پر، صرف سنی سنائے قصے اور واقعات پر ہم کب تک چل سکتے ہیں؟ زمانہ بہت تیز ہے، سائنس کھلم کھلا چیلنج کر رہی ہے کہ آدم پہلے انسان نہیں ہے، آدم پہلے انسان نہیں ہے، پہلا انسان ہومو سیپین ہے جو ایوالو ہو کر بنا ہے۔ اسکولوں میں مسلمان اساتذہ مسلمان بچوں کو مسلم اسکول کا لیبل لگا کر یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ تھیوری پڑھاتے ہیں، وہ معصوم بچہ سنتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھیوری بیٹھ جاتی ہے۔ جب امام صاحب جمعہ میں کہتے ہیں کہ آدم پہلا انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اب اس کے ذہن میں یہاں سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے کہ اسلام صحیح کہتا ہے یا سائنس صحیح کہتی ہے، اور معلوم ہے کہ سائنس غلط نہیں کہہ سکتی۔ سائنس کی ہر بات کو ہم نے اصول مسلمات میں سے بنا کر رکھا ہے کہ سائنس سے پروو ہے کیا، سائنس سے جو چیز پروو ہو گئی اس کو آمنا سلمنا کہہ کر ہم مان رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کے اوپر جو اشکالات ہمیں آتے ہیں ان کو ہم علماء کے سامنے نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک نئے قسم کا ارتداد آج امت کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جسے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام دیا ذہنی ارتداد کا، کہ آج امت کھلم کھلا مرتد کم ہو رہی ہے، اس کا ذہن مرتد ہو رہا ہے۔ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایکول رائٹس دینی چاہیے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا بک کتابوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، نیوز کے ذریعے اور پیپروں کے ذریعے اور ایڈز کے ذریعے، اتنا اس کو پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب ہر مسلمان کا ذہن بالکل یہ بن چکا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ہر چیز میں برابری کا حق ہے، ہر چیز میں وہ برابر ہے، وراثت میں وہ برابر ہے۔ مرد کو قرآن کیوں 2 حصے دیتا ہے، عورت کو صرف 1 حصہ کیوں دیتا ہے؟ اشکالات آج ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں سیریس ہو کر ان کے لیے کوئی حل نہیں نکالیں گے، ہماری یہ نسل آنے والے زمانے میں اچھی نسل نہیں ہو سکتی۔ یہ یہود و نصارہ کے ہتھے چڑھیں گے، یہ اسلام دشمن عناصر کے ہتھے چڑھیں گے اور اپنے آپ کو برباد کریں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اطمینان سے، حقیقت کو جاننے کی نیت سے، چیزوں کو ایکچول پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوگا، جو ریالٹی ہے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ جمعے کے ممبروں سے یہ آوازیں اٹھنی چاہیے کہ اسلام 100% عقل کے برابر ہے، 100% عقل کے برابر ہے۔ اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں، ہم کیوں مانتے ہیں؟ سائنس کی بات غلط ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ سائنس عالم خلق کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اب یہ عالم خلق کیا ہے؟ اگر آپ لاسٹ نشست میں، لاسٹ سٹنگ میں یہاں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا عالم خلق کیا ہے۔ میں نے اسی لیے عالم خلق کو پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے سمجھایا۔ اللہ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس پیدا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے امر۔
اس کی تفصیل میں نے بہت تفصیل سے گزشتہ ہفتے کی ہے، تفصیل چاہتے ہیں تو ریکارڈ موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ خلق کیا ہے؟ جسے اللہ کسی دوسرے میٹر سے پیدا کرتے ہیں اسے ہم خلق کہتے ہیں۔ جیسے انسان ہے، کس سے بنا؟ گوشت سے بنا، ہڈی سے بنا، اور وہ کس سے بنا؟ اسلام کے حساب سے اصل انسان ہے وہ مٹی سے بنا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے آنکھوں میں نظر آتی ہیں، یا جسے ہم اپنے کان سے فیل کر سکتے ہیں، یا جسے ہم اپنے چمڑی سے محسوس کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں عالم خلق سے پیدا کی گئی ہیں۔ عالم امر سے اللہ نے روح کو پیدا کیا، یعنی بغیر کسی میٹر کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی میٹیریل کے اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا روح کو۔ لیکن ہمارے جسم کو اللہ نے ایک پروسیس سے پیدا کیا۔ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا، وہ نطفہ اور لوتھڑا بنا، اس کے اندر پھر جان آئی اور اس کے اندر ہڈیاں آئی اور وہ سب چیزیں پروسیس ہو کر انسان پیدا ہوا۔ یہی تو ہے، یہ عالم خلق ہے۔ اب سمجھیں میرا جملہ، توجہ فرمائیے۔ سائنس عالم خلق کو ایکسپلور کر سکتی ہے، عالم خلق سے اوپر سائنس کی بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس کی جتنی بھی محنت ہے وہ صرف عالم خلق کے اندر ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزوں کو ہم فیل کر سکتے ہیں سائنس انہی کو ایکسپلور کرتی۔ ایک اور بات بھی ایڈ کریں، سائنس کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کرتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ سائنس کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کرتی، سائنس ایکسپلورر ہے۔ سائنس جو چیز پہلے سے موجود ہے، جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، سائنس صرف اس کو کھول کر بتاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک مثال لیں، سورج نہیں گھومتا، اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے۔ سائنس پروو کرتی ہے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ سورج گھومتا ہے، زمین رکی ہوئی ہے، سائنس نے پروو کیا کہ سورج نہیں گھومتا، سورج کھڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، زمین اس کے اطراف گھومتی ہے۔ تو سائنس نے صرف یہ بتایا ہے کہ زمین گھومتی ہے، سائنس نے زمین کو گھمایا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پانی H2O کا نام ہے، پانی H2O کا نام ہے، یعنی پانی کو اگر ہم اس کی کیمیکل اس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر H2O کا مادہ موجود ہے۔ اب سائنس نے اس کو H2O نہیں بنایا، وہ H2O ہے، اس کو بس جانا ہے۔ تو سائنس کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کرتی، وہ ایکسپلور کرتی ہے۔ مثال سمجھیں، ہمارے سامنے پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے اور پنکھے سے ہوا آ رہی ہے۔ سائنس نے پنکھا بنا کر ہوا کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ایٹماسفیئر میں جو پہلے سے ہوا ایگزسٹ کرتی ہے اس کو گھمایا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہوا لگنے لگی۔ یہی تو ہے، یہی ہوتا ہے۔ اے سی والی مشین ٹھنڈک کو پیدا نہیں کرتی، یہاں جو گرمی ہوتی ہے وہ اس گرمی کو باہر لے جا کر ڈھکیل دیتی ہے۔ تو سائنس نے ٹھنڈک پیدا نہیں کی، یہاں کی گرمی کو نکال کر دوسری جگہ بھیج دیا۔ تو ایک بھی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو سائنس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، جو سائنس کی وجہ سے پیدا کی گئی ہو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بال کوئی بھی سائنس کی طاقت پیدا نہیں کر سکتی، ایک بال برابر کوئی چیز سائنس کی طاقت مل کر پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ جان کر ادھر ادھر سے معلومات اکٹھا کر کے کوئی نئی چیز بنائے گی، اسمبل کرے گی، جوڑے گی، کریٹ نہیں کر سکتی۔ تو کریٹر صرف اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس ریالٹی کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمیں سائنس آتی ہی نہیں ہے۔ اس ریالٹی کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو ہم نے سائنس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی،
آئنسٹائن کی مشہور تھیوری ہے۔ جو لوگ اسکول پڑھے ہوئے ہیں اور فزکس پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ تھیوری بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی۔ آئنسٹائن نے وہ تھیوری نہیں بنائی، وہ تھیوری آلریڈی دنیا میں یونیورس میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو اس نے معلوم کیا ہے، اس نے اس کو معلوم کیا ہے۔ تو سائنس کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں اتار لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سائنس کریٹر نہیں ہے، سائنس ایکسپلورر ہے۔ سائنس کیا ہے؟ ایکسپلورر ہے، ایکسپلور کرتی ہے۔ ایک چیز معلوم نہیں تھی اس کو کھوج کر معلوم کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی تو پھر آپ ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ سائنس کی ریالٹی کیا ہے۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ سائنس کسی بھی چیز کو نہیں بناتی، کسی بھی چیز کو نہیں بناتی، وہ صرف ایکسپلور کرتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس کو انہوں نے ایکسپلور کیا۔ ایٹم موجود ہیں، ساری دنیا کی ساری چیزیں ایٹم سے بنی ہوئی ہیں۔ ایٹم کے اندر کیا ہے؟ نیوٹران ہے، پروٹان ہے، الیکٹران ہے۔ اب یہ چیزیں نیوٹران، پروٹان، الیکٹران سائنس نے بنائے نہیں ہیں، سائنس نے معلوم کیے ہیں کہ وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ تو اسی لیے سائنس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے کہ سائنس کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، وہ صرف بتا سکتی ہے۔ اب بتانے والی چیز غلطی کر سکتی ہے یا نہیں؟ بتانے والی چیز غلطی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ضرور غلطی کر سکتی ہے۔ میں ایک خبر، ایک واقعہ، ایک نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ 100% میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیوز مجھے غلط طریقے سے پہنچی، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے اس نیوز کو معلوم کرنے میں ایفرٹ نہیں کیا، اوپر سے اس نیوز کو میں نے معلوم کر کے لوگوں کو بیان کر دیا۔ اتنی ساری غلطیاں موجود ہیں۔ تو بتانے والے کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، بنانے والے کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ سائنس کریٹر نہیں ہے، ایکسپلورر ہے، بتانے والی ہے، اس لیے سائنس میں ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جو کہتا ہے کہ سائنس غلطی کبھی نہیں کر سکتی وہ سائنس کو نہیں جانتا ہے، وہ سائنس کو نہیں جانتا ہے، وہ سائنس پر ایمان لا چکا ہے۔ جانے بغیر جو چیز مان لی جاتی ہے وہ گمراہی میں جا کر چھوڑتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں نے اسلام کو نہیں سمجھا، کسی دھوکے دینے والے بابا کو مان لیا، کسی دھوکے دینے والے پیر کو مان لیا تو وہ مجھے جہنم میں ڈھکیلے گا، وہ مجھے جہنم میں ڈھکیلے گا۔ ایک آدمی جاننے والا اسے آ کر سمجھاتا ہے تب بھی وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ پہلے وہ مان چکا ہے، پہلے وہ مان چکا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے چیزوں کو جانا جائے پھر مانا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے چیزوں کو جانا جائے پھر اس کو مانا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم مان لیں، بعد میں جانیں کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے میں دل کو اندر سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو مان رہا ہوں تو اسے غلط کہہ رہا ہے، میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں تو آ کر اس کو غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے چیز کو پہلے مان لیا ہے، بعد میں مجھے علم ہوا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے چیزوں کو جانا جائے، جاننے کے بعد صحیح غلط کو الگ الگ کیا جائے، جو صحیح ہے اس کو مانا جائے۔ یہ ایکچوئل طریقہ ہے، یہ آئیڈیل طریقہ ہے۔ تو فرسٹ اس بات کو ہم ذہن میں بٹھائیں کہ سائنس کریٹر نہیں ہے، کسی بھی چیز کو سائنس پیدا نہیں کر سکتی، سائنس صرف ایکسپلورر ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سائنس ایکسپلورر ہے اور ایکسپلورر غلط کر سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، لہٰذا سائنس غلطیاں کر سکتی ہے، لہٰذا سائنس غلطیاں کر سکتی ہیں، اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چاول کھانے سے شوگر بڑھ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے چاول سب کھاؤ، واکنگ کر لو، شوگر چاول سے نہیں بڑھتا۔ دونوں تھیوریز ہیں، دونوں رائے ہیں،
دونوں خیالات ہیں، کون سی سچائی؟ کوئی اس کو سچا ثابت کرے گا، کوئی اس کو سچا ثابت کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چاول کے اندر شوگر بھی ہو، شوگر بھی نہ ہو، چاول کھانے سے شوگر بڑھتا بھی ہو، چاول کھانے سے شوگر نہ بڑھتا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک ہی صحیح بات ہوگی، کوئی ایک ہی ریالٹی ہوگی۔ دو الگ الگ باتیں، دو کانٹراڈکٹ کرنے والی باتیں کبھی صحیح نہیں ہوتی، کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا کہ قرآن میں غور کرو، کوئی قرآن کی بات ایک دوسرے کی کانٹراڈکٹ نہیں ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے کائنات میں کانٹراڈکشن نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں الگ الگ سٹینڈ نہیں ہے۔ جو پہلے کہا وہ اب بھی ہے، قیامت تک وہی سٹینڈ ہے۔ لیکن سائنس بدلتی رہتی ہے۔ جو چیز خود کو بدلنے والی کہتی ہے اس کی ہر بات کو مان لینا بے وقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ مثال سے سمجھیں، فزکس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نیوٹن نے بہت ساری تھیوریز موشن وغیرہ کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی تھیوریز اس نے رکھی تھی۔ آئزک نیوٹن نے، وہی جس کے سر کے اوپر آپل گرنے کا قصہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد آئنسٹائن آتا ہے۔ آئنسٹائن آ کر نئی تھیوریز پیش کرتا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور اس طرح کی تھیوریز پیش کرتا ہے۔ اور اس کی تھیوری آئنسٹائن کی اس تھیوری کے اکثر حصے اس سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ آئنسٹائن سے پہلے کہتی تھی کہ آئنسٹائن نے دنیا کی اصل جڑ کو پکڑ لیا ہے۔ دنیا میں نیوٹن کے بارے میں کہا، نیوٹن نے دنیا کی اصل جڑ کو پکڑ لیا، اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، اصل جڑ ہمیں معلوم ہو گئی، اب مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ ملحدین نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ نیوٹن کی بات 100% کریکٹ ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم نے یونیورسل ٹروتھ کو پا لیا ہے، اب ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اب خدا کی ضرورت نہیں، خدا کو درمیان سے نکالو، خدا کو درمیان سے نکالو۔ لیکن اس کے چند سالوں کے بعد آئنسٹائن آتا ہے اور نیوٹن کی تھیوری کے اندر غلطیاں جو ہوتی ہیں، ایررز جو ہوتی ہے، ان کو دکھاتا ہے کہ یہ سارے ایررز ہیں، موشن کی تھیوریز میں اتنے سارے ایررز ہیں۔ وہ نئی تھیوری ریلیٹیوٹی کی پیدا کرتا ہے، پوری سائنس کی دنیا نیوٹن کو چھوڑ کر آئنسٹائن کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہی تو ہے، ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا۔ فزکس جاننے والے میری بات کی تصدیق کریں گے۔ دنیا کے اندر دنیا میں فزکس کے اندر یہ چینجز پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح بایولوجی کے اندر بھی یہ چینجز پیدا ہوئے ہیں۔ اب آئیے اصل بات ہماری یہاں شروع ہوتی ہے۔ وقت ختم ہوا تو ہماری بات شروع ہو رہی ہے کہ بایولوجی کے اندر ڈارون نے تھیوری آف ایولیوشن پیش کیا ہے سب سے پہلے۔ اس سے پہلے بھی کئی سارے لوگوں نے ایولیوشن کی کئی ساری تھیوریز کو دنیا کے سامنے رکھا، لیکن سب سے زیادہ پاپولر اور مشہور جو تھیوری ہوئی وہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن ہے۔ یہ تھیوری اتنی مشہور ہوئی کہ بایولوجی کی اصل تھیوری ہے، لیکن اس کو دنیا کے سائنسدانوں نے اتنا پروموٹ کیا کہ ایولیوشن کی یہ تھیوری بایولوجی سے نکل کر اکنامکس تک چلی گئی، اور آج تو سائیکالوجی کے اندر بھی ایولیوشن کی اس تھیوری کو مانا جاتا ہے اور اس سے نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس تھیوری کو دنیا میں پروموٹ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سائنسی تھیوری اتنی زیادہ پروموٹ نہیں کی گئی دنیا کے اندر جتنی زیادہ ڈارون کی تھیوری کو دنیا کے لوگوں نے پروموٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ تھیوریز تو کئی سارے آتے ہیں، سائنس خود بدلنے والی ہے، آج ایک بات کہے گی تو کل سائنس کا سٹینڈ چینج ہو جائے گا۔ آج ایک بات سائنس کہتی ہے تو کل اس کے علاوہ بات سائنس کہہ سکتی ہے، سائنس کا سٹینڈ یہی ہے کہ وہ بدلتے رہے گی۔ تو تھیوریز کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال، سب سے بنیادی سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں تھیوریز آئی ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن ڈارون کی اس تھیوری کو سب سے زیادہ پروموٹ کیوں کیا گیا؟
کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک لمبا پس منظر ہے۔ مختصر لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ، جو خدا پر یقین نہیں کرتے، اردو میں جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ تھیوری اچھی لگی، کیونکہ بایولوجی میں ڈارون کی اس تھیوری کو مان لیا جائے تو پھر درمیان سے خدا کی ضرورت کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایتھیسٹ لوگوں نے اس تھیوری کو خوب پروموٹ کیا، اتنا پروموٹ کیا میں آگے بتاؤں گا کہ اس تھیوری کی پوری جڑ کو نکال کر پھینک دیا گیا، لیکن آج بھی اسکول کی کتابوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس پروموشن کے پیچھے جو پس منظر ہے، نمبر ایک ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ تھیوریز کے ساتھ، عام تھیوریز کے ساتھ سائنسدان کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ڈارون کی تھیوری کے ساتھ سائنسدانوں نے کیا دھوکہ دہی سے کام لیا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دو باتیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو ڈارون کی یہ تھیوری خود بخود غلط ہو جائے گی۔ ڈارون کی تھیوری غلط ہو جائے گی تو اس سے ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی تھیوریز آتی رہیں گی، لیکن سچائی کی جو تھیوری ہم رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام انسان ہیں، بندر سے انسان نہیں بنا، اس کو ہم الگ انداز سے ثابت کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ شاید اگلے ہفتے سے سیرت غوث اعظم کے بیانات شروع ہو جائیں گے، تو اگلا اتوار اور اس کے بعد والا اتوار تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ ہم تفسیر کا درس آغاز کریں گے تو اس تھیوری آف ایولیوشن پر اس وقت بہت تفصیل سے بیان کریں گے اور سائنس کی غلطیوں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے سائنس نے اس مسئلے میں، اس تھیوری میں غلطی کھائی ہے، سائنس کا اسٹینڈ کیسے غلط ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم پروو کریں گے اور اللہ کی اس کتاب کی حقانیت کو ثابت کریں گے کہ رب نے جو کہا وہی سچ ہے، رب کے خلاف جو کچھ باتیں ہیں وہ سب سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، قرآن و سنہ پر اطمینان بالایمان ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔